آج کل یہ میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 محرم 1436، تو یہ کیا بنے گا؟ 20 سال اس میں اضافہ کر دو، کیا بن گئے؟ نہیں، 1426 آج کل یہ کتاب حضرت والا دامت برکاتہم کی دن کی مجمع میں پڑھی جا رہی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں خود مصنف نے فرمایا کہ مصائب و مشکلات اور حاجات کی کتاب پڑھنا بہت مجرب ہے، اور فرمایا کہ جب ہندوستان میں طاعون پھیلا اور گھر گھر سے 8 جنازے اٹھے تو تھانہ بھون میں کتاب پڑھی جا رہی کہ الحمدللہ ایک بھی موت طاعون سے واقع نہیں ہوئی۔ حضرت تھانوی کا بیان ہے، یہ سیرت پر ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس کی دوسری فصل، پہلی تو میں نے یہاں سے کہاں سے پہلی تو پڑھ لی تھی، دوسری فصل سابقین میں آپ علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہونے میں۔ پہلی روایت حاکم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا، اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ کی فضیلت کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہے۔ دوسری روایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں آپ سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دیجیے۔ اس وقت نے ارشاد فرمایا آدم تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانا، حالانکہ ہنوز میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کیا اے رب، میں نے اس طرح سے پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی شرف دی ہوئی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر جو اٹھایا تو عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے معلوم کیا کہ آپ نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے شخص کو نام کو ملایا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا۔ حق تعالی نے فرمایا آدم تم سچے واقع ہوئے ہو، میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ روایت کے اس کو بہقی نے اپنے دلائل میں عبد الرحمن بن زید الحسن کی روایت سے کہا کہ اس کے ساتھ عبد الرحمن منفرد ہے، اور روایت کے اس کو حاکم نے اس کی تصحیح کی، اور طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا اتنا زیادہ ہے کہ حق تعالی نے فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد میں سب انبیاء سے آخری نبی ہیں۔ یہاں بھی مثل فائدہ کے بالا کے سمجھنا چاہیے۔ تیسری روایت ابن جوزی نے اپنی کتاب سلوۃ الاحزان میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنا چاہی تو انہیں مہر طلب کیا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کیا رب میں ان کو مہر میں کیا چیز دوں؟ ارشاد ہوا اے آدم میرے حبیب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 دفعہ درود بھیجو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چوتھی روایت احمد بزار اور طبرانی حاکم بہقی نے ارباز بن ساریہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کا اول کا حصہ فصل اول کی دوسری روایت ہے اس کا اوسط کے حصہ یہ کہ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا مصداق ہوں اور عیسی علیہ السلام کی بشارت کا محکیان ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ دو آیتوں کے مضمون کی طرف کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا تھی ابراہیم السلام۔ اور دوسرا حضرت عیسی علیہ السلام کے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، یعنی اول آیت میں ابراہیم السلام اور اسماعیل السلام کی دعا ہے کہ میری اولاد میں ایک جماعت مطیع پیدا کیجیے اور اس جماعت میں ایک ایسا پیغمبر قائم کیجیے، مراد اس سے وسلم ہے، کیونکہ بجوز آپ کے اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ دونوں حضرات کی اولاد میں سے ہوں، دونوں نے کی تھی تو لہٰذا ان کی اولاد دونوں کی اولاد میں سے وسلم۔ اور دوسری آیت میں عیسی السلام کا قول نقل فرمایا کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا۔ پانچویں روایت مشکات میں بخاری سے روایت عبداللہ بن ارباد بن عاص آیا ہے، عمرو بن عاص آیا ہے کہ تورات میں آپ کی صفت لکھی ہے اے پیغمبر ہم نے تم کو بھیجا ہے امت کے حال کا گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور گروہ امیین کی پناہ بنا کر، مراد اس سے امت محمدیہ ہے، جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ ہم ایک امی جماعت ہیں، آپ میرے بندے اور میرے پیغمبر ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ آپ بدخلق ہیں، نہ آپ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور مچاتے پھرتے ہیں،
برائی کا بدلہ برائی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دے بخش دیتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی وفات نہ دیں گے یہاں تک کہ آپ کی برکت سے کجرو یعنی کفر کو درست مبدل بے ایمان نہ کر دیں کہ لوگ کلمہ پڑھنے لگیں، یہاں تک اس کلمہ کی برکت سے نابینا آنکھوں کو اور ناشنوا کانوں کو اور سربستہ دلوں کو کشادہ نہ کر دیں. مطلب یہ ہے کہ جب تک دین حق خوب نہ پھیل جائے گا آپ کی وفات نہیں ہوگی. چھٹی روایت مشکات میں مصابی اور دارمی سے روایت کا مروی ہے، وہ تورات سے نقل کرتے کہ اس میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم میرے بندے پسندیدہ ہیں، بدی کا بدلہ بدی نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں. مکہ ان کی جائے ولادت اور مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے. مرکز سلطنت ملک شام ہے، چنانچہ بعد خلفائے راشدین پایا سلطنت ملک شام رہا اور وہاں سے اسلام کی خوب اشاعت ہوئی. ساتویں روایت مشکات میں ترمذی سے روایت عبداللہ بن سلام مروی ہے کہ تورات میں نعت وسلم کی لکھی اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت السلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے. ان اخیر تین روایتوں کے راوی کتب سابقہ کے عالم ہیں، اول و اخیر صحابی اور اوسط تابعی ہیں. بعض آیات میں روایات کے ہم معنی ہیں، چنانچہ 2 آیتوں کا مضمون اس فصل کی چوتھی روایت کی شرح میں مذکور ہو چکا ہے. 3 آیتیں اور مذکور پہلے آیتوں کو ملا کر تیسری آیت سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، جن کا ذکر اس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں انجیل میں، ان لوگوں کو نیک کام بتلاویں گے، بری بات سے منع کریں گے، ستھری چیزوں کا ان کے واسطے حلال کریں گے، گندی چیزوں کو حرام کریں گے، اور جو احکام بہت سخت گراں تھے ان کو موقوف کر دیں گے. چوتھی آیت سورہ فتح میں فرمایا اللہ تعالی نے محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ کے لوگ ایسی ایسی صفات سے موصوف ہیں اور ان سب کی صفت تورات اور انجیل میں اس طرح موجود ہے. پانچویں آیت سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جب اہل کتاب کے پاس ان کے علوم حاصلہ کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی یعنی قرآن، وہ لوگ اس کے آنے سے پہلے یعنی بعثت سے پہلے کفار مشرکین مقابلہ میں آپ کے توسل سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے یا آپ کی خبر بعثت کو ان پر ظاہر کیا کرتے تھے. تو جب ان کے پاس جانی پہچانی خبر پہنچی یعنی قرآن اور صاحب قرآن تو اس کے منکر ہو گئے. یہ استفتاء اور معرفت ان لوگوں کو کتب سابقہ سے حاصل ہوئی تھی، پس آپ کا مذکور فی الکتب سابقہ ہونا معلوم ہوا. اسی معرفت کو اسی سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ماشاءاللہ انشاءاللہ روزانہ پڑھ لیا کریں گے. دعا کر اللہ تعالی صلی علی محمد کما توکل بنا کما ترجم کتن تقوا والمغفرہ. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا، یا اللہ تمام ایمان والوں کی عذاب کرونا کے عذاب سے محفوظ فرما. جہاں بھی پورے عالمی ایمان والے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، بہاول نگر اور کراچی کی حفاظت فرما، جتنے بھی اور ہمارے بلاد ہیں سب کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ میں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایات تجوہات نصیب فرما. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اني اسألك واتوسل اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. اني توجهت بك الى ربي في حاجتي حاجتي تقضى اللهم شفع فيا. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اس کو واٹس ایپ پر اور سب گھروں میں اس کو سنیں.